فلسطینیوں کی نسل کشی کا ذمہ دار کون ہے؟ سن 1948 سے یہ عمل چل رہا ہے، جب اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، جب پہلی عرب اسرائیلی جنگ شروع ہوئی، وہیں سے فلسطینیوں کا قتل عام جینوسائیڈ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اور جو غزہ میں جو حالات ہیں اکتوبر کی 7 تاریخ سے کہ اب تک 3000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 1100 فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں، تو یہ آخر کب ختم ہوگا؟ یہ نسل کشی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں جینوسائیڈ۔ اور دنیا کی تاریخ جو ہے بے شمار ایسے واقعات، ایسی مثالیں نسل کشی کی کہ نازی جرمنی میں ایڈولف ہٹلر کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ 6 ملین یہودیوں کو قتل کیا گیا گیس چیمبر پہ ڈال کے اور مختلف طریقوں سے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مختلف واقعات دنیا بھر میں نسل کشی کے واقعات، چاہے وہ روہنگا مسلمز ہوں، چاہے وہ روانڈا میں قتل عام ہو، بوسنی ہرزیگووینا میں ہو، مسلمانوں کا قتل عام ہو، اور کئی جگہوں پہ ہو، مگر جو فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے یہ صرف اسرائیل نہیں کر رہا۔ یہ کہنا کہ اسرائیل جو ہے، صرف اسرائیل جو ہے وہ ذمہ دار ہے فلسطینیوں کے مصائب کا اور ان کے قتل عام کا، ان کی نسل کشی کا، یہ پوری طرح درست نہیں ہے۔ اس عمل میں عرب ممالک بھی شامل ہیں۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کون بھول سکتا ہے؟ بلیک سپٹمبر کو 1970 بلیک سپٹمبر، جب اردن میں فلسطینیوں کا قتل عام ہوا، خانہ جنگی ہو رہی تھی، فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا، کئی ہزار فلسطینی جو کہ بادشاہت کے خلاف تھے، اردن کے شاہ حسین کے مزاحمت کر رہے تھے، قتل عام ہوا فلسطینیوں کا۔ لبنان میں فلسطینیوں کا قتل عام ہوا، اور اب جو ہو رہا ہے غزہ میں اور کسی حد تک ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کی نسل کشی، تو اسرائیل تو ہے ہی ایک پیریا اسٹیٹ، اسرائیل تو ہے ہی ایک ناپسندیدہ ریاست۔ بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیل جو ہے کوئی ناجائز ریاست ہے، مگر ہے، اقوام متحدہ نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ 200 کے قریب جو ممالک ہیں، جو ممبرز ہیں اقوام متحدہ کے، ان میں سے اکثریت نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ 3 باتیں میں کہنا چاہوں گا یہ نسل کشی کے، فلسطینیوں کی نسل کشی کے تناظر میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو واقعات غزہ میں ہوئے اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے 7 اکتوبر سے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا منصوبہ ہے اسرائیل کا کہ غزہ کو دوبارہ ری آکیپائی کر لیا جائے، یعنی کہ دوبارہ قابض ہو جائے۔ یعنی کہ سن 67 کی جنگ میں اسرائیل نے غزہ پہ قبضہ کر لیا تھا، 2005 میں اس نے وہاں سے انخلا کر لیا، مگر ناکہ بندی جاری رکھی۔ ابھی جو واقعات ہوئے ہیں کہ 1400 اسرائیلی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، جس میں فوجی بھی ہیں، سویلینز بھی ہیں، جو حماس نے اسرائیل پہ میزائل راکٹس برسائے، کئی ہزار، اور ابھی بھی راکٹس اسرائیل میں گر رہے ہیں، حالانکہ جو ان کا سسٹم ہے آئرن ڈوم کا، اس کی وجہ سے کئی جو میزائل ہیں، جو راکٹس ہیں حماس کی طرف سے جو پھینکے جاتے ہیں اسرائیل میں، وہ راستے میں تباہ کر، مگر نقصان تو اسرائیل کا ہو رہا ہے۔ تو اسرائیل کی حکمت عملی ہے کہ جو حملہ کیا تھا حماس نے، اس کی آڑ میں غزہ پہ قبضہ کر لیا جائے، دوبارہ قبضہ کر لیا جائے اور حماس کو ختم کر دیا جائے، مگر یہ ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ فلسطینیوں کی نسل کشی نہ کی جائے۔
تو کیا اسرائیل اس قابل ہے، اسرائیل میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ فلسطینی نسل کے جو لوگ ہیں ان کو ختم کر دیں؟ تقریباً 1 کروڑ ہیں پوری دنیا میں، جس میں سے 30-40 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ ویسٹ بینک میں، غزہ میں، لبنان میں، حتیٰ کہ اسرائیل میں بھی ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک میں۔ دوسری بات کہ اسرائیل جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے، نسل کشی کی تو بات تو میں نے کر دی ہے اور مزید کروں گا، تیاری کر رہا ہے کہ غزہ پہ زمینی حملہ کیا جائے، آرٹلری، انفینٹری، آرمر کا استعمال کیا جائے، مگر وہ بھی رکا ہوا ہے۔ حماس نے بہت ہی اپنی حکمت عملی کے ذریعے اکتوبر کی 7 سے جو اسرائیل پہ حملے شروع کیے، حزب اللہ جو ہے لبنان سے، جنوبی لبنان سے اسرائیل کے شمالی علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور جنوب سے حماس بنا رہا ہے۔ تو اگر یہ زمینی حملہ جو ہے وہ اسرائیل کرتا ہے، اگر کرتا ہے، جس کو وہ کہہ رہے کہ ہم کریں گے، تبھی اس نے الٹیمیٹم دیا تھا کہ شمالی غزہ کو خالی کر دیا۔ غزہ تو چھوٹی سی جگہ ہے، 23 لاکھ لوگ رہتے ہیں، تو اس میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ پھر جنوب کی طرف چلے جائیں، خان یونس کی طرف چلے جائیں اور جگہوں میں چلے جائیں۔ تو یہ جو حملہ ہوگا اسرائیل کا، یہ اس کی فاحش غلطی ہوگی، اور فلسطینیوں کی تو نسل کشی ہو ہی رہی ہے، اس میں اسرائیل کی بھی نسل کشی ہوگی، یہودیوں کی بھی ہوگی، کیونکہ اس زمینی حملے کے نتیجے میں اسرائیل ایک ایسی دلدل میں پھنسے گا کہ اس سے وہ نکل نہیں سکے گا۔ اس کے لیے وہ ایک ڈیتھ ٹریپ ہے کیونکہ حماس نے تیار کیا ہوا ہے۔ آؤ آؤ آؤ، غزہ کے اندر آؤ، تمہیں واپسی کا راستہ نہیں ملے گا۔ تیسری بات کہ ایک طرف تو فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، ان کے مصائب جو ہیں لاکھوں فلسطینیوں کے جو غزہ میں پھنسے ہوئے ہیں، دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پانی، بجلی، گیس، ادویات، خوراک کی اسرائیل نے غزہ میں بندش لگا دی ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں۔ مگر انسانیت بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ یہ عرب ممالک کہاں ہیں؟ ایران کدھر ہے؟ ترکی کہاں ہے؟ پاکستان کہاں ہے؟ سعودی عرب کہاں ہے؟ اردن کہاں ہے؟ مصر کہاں ہے؟ کہ ایک راستہ جہاں سے فلسطینی نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں جہنم سے، جو اسرائیل نے ان کے لیے بنایا ہوا ہے، وہ رفح کراسنگ کا ہے، یہاں سے وہ مصر جا سکتے ہیں۔ مصر کا راستہ مصر کا جو راستہ رفح کراسنگ کا، مصر اجازت نہیں دے رہا۔ بات چیت ہو رہی ہے، امریکہ بھی شامل ہے اس میں اور ممالک شامل ہیں، کہ ان فلسطینیوں کو رفح کراسنگ میں سے مصر میں جانے کی اجازت دی جائے جن کے پاس غیر ملکی پاسپورٹ ہے۔ بتائیے آپ کتنے فلسطینی جو کہ غزہ میں پھنسے ہوئے ان کے پاس غیر ملکی پاسپورٹ ہوگی؟ اسرائیل اس پہ بھی تیار نہیں ہے۔ تو مصر جو ہے، جو کہ عرب دنیا کا سب سے بڑا اور مضبوط ملک ہے، فوجی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں، علاقے کے رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا ملک ہے آبادی کے حساب سے۔ تو ایک زمانہ تھا جب مصر جو تھا جمال عبد الناصر کے زمانے میں، سن 60 کی دہائی میں، وہ قیادت کر رہا تھا اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی۔ اس مصر کو کیا ہو گیا کہ اس کی جو صدر انور سادات نے اسرائیل سے معاہدہ کر لیا، کیمپ ڈیوڈ کا تسلیم کر لیا اسرائیل کو، بات ختم ہو گئی۔ یعنی مفادات کی سیاست مصر نے کی کہ اسے سنائے کا علاقہ جس پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا تھا
وہ واپس چاہیے تھا. نہر سوئز جو تھی اسے کھلوانا تھا کیونکہ اس کے اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا تھا. اسرائیل نے نہر سوئز کا جو مشرقی کنارہ ہے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا. تو اسرائیل نے نہر سوئز سے تو اسرائیل نکل گیا, جو کیمپ ڈیوڈ جو معاہدہ ہوا تھا اور جو ایجپشن اسرائیلی پیس ٹریٹی ہوئی تھی 1979 کی, مگر اس نے شرط یہ رکھی کہ سینائے جو ہے وہ غیر فوجی ہوگا, کہ وہ کبھی اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا. تو مصر نے مفادات کی سیاست کی, فلسطینیوں کی جو جدوجہد تھی اس سے غداری کی, اور اب وہاں کے عوام کو بھی کوئی احساس نہیں ہے کہ لاکھوں فلسطینی جو عرب ہیں وہ دو مصائب کا شکار ہیں, ان کی نسل کشی ہو رہی ہے, تو ان کو کم از کم انسانی بنیادوں پہ امداد تو دے دو رفح کراسنگ سے, خوراک کی, ادویات کی, پانی کی, کیونکہ اسرائیل سب بند کیا ہوا ہے, وہ بھی نہیں کر رہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی میں صرف اسرائیل کا ہاتھ نہیں ہے, اس میں عرب ممالک کا بھی ہاتھ ہے, کیونکہ اس پوری عرب دنیا میں آپ دیکھیں کتنے سارے ممالک ہیں. اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک جس کی شمال سے جنوب کی جو ڈرائیو ہے, اگر آپ بائی روڈ جائیں مشکل سے 6 گھنٹے کی ہے, مشرق سے مغرب کی 2.5-3 گھنٹے کی ہے. اس ملک نے پوری عرب دنیا کو بچایا ہوا ہے. ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ اس طرح سے ہو گیا کہ ٹھیک ہے ان کے پشت پہ امریکہ ہے, اس طریقے سے ہو گیا کہ اسرائیل نے اپنے آپ کو معاشی, سائنسی, تحقیق کے میدان میں, تعلیم کے میدان میں, ٹیکنالوجی کے صنعتی ترقی میں اس پورے خطے کا سب سے مضبوط ملک اسرائیل ہے. اس کے پاس 200 جوہری ہتھیار بھی ہیں. اسرائیل کی اپنی کمزوریاں ہیں. اسرائیل جو ہے وہ ایک مصنوعی ریاست ہے, بالکل صحیح بات ہے, ایک ایسی ریاست جو کہ مذہب کی بنیاد پہ وجود میں لائی گئی اور جس میں لسانی زبان کی بنیاد پہ, ایتھنک اس پہ تفریق ہے. رشین جوز, ایسٹ یورپین جوز, عرب جوز, امریکن جوز, ایشین جوز, اور اس کے علاوہ اسرائیل میں بہت بڑے پیمانے پہ تقسیم ہو رہی ہے. مگر یہ جو حماس نے حملہ کیا اس نے اسرائیل کو متحد کر دیا کہ ایک مصنوعی ریاست ہے جو کہ ابھی تک قائم ہے صرف خوف کی وجہ سے, جو تھریٹ پرسیپشن ہے فلسطینیوں کی طرف سے, عربوں کی طرف سے, کہ یہ ہمیں ختم کر دیں گے, یہ ہمیں سمندر میں پھینک دیں گے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جو نسل کشی کا سارا افسوسناک باب ہے جو کہ سن 48 سے کھلا ہوا ہے, پے در پہ واقعات جس میں نہ صرف اسرائیل بلکہ عرب ممالک بھی شامل ہیں جنہوں نے فلسطینیوں کی نسل کشی کی اور کر رہے ہیں, اور پھر لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین, فلسطینی مہاجرین, سن 48 کی جنگ, سن 67 کی جنگ, 73 کی جنگ, لبنان کی 1982 کی جنگ, لاکھوں فلسطینی مہاجر. سن 48 میں جب غزہ جو ہے اس پہ مصر نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا تو اس کی کل آبادی مشکل سے 2 لاکھ تھی, وہ 23 لاکھ کیسے ہو گئی؟ کیونکہ وہاں سے جب اسرائیل نے فلسطینیوں کے زمینوں پہ قبضہ کیا, مکانوں پہ قبضہ کیا, ان کو بے دخل کیا, تو وہ پھر غزہ میں بھی آئے پناہ لینے کے لیے. اور حماس جو ہے اس پہ تو میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ حماس جو ہے اس نے اپنے چیریٹی فلاح و بہبود کے کام اور باقی اس کی وجہ سے وہ مقبول ہوئی, مگر اس کی تشکیل میں اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ, اسرائیل کا اور سعودی عرب کا, کہ پی ایل او کو
کسی طریقے سے ختم کرنا ہے، اس کے مقابلے میں حماس کو کھڑا کیا گیا. مگر پھر وہ حماس اتنی زیادہ طاقتور ہو گئی، اور جس نے ان کو کھڑا کیا تھا اسی کے خلاف اب اسرائیلی جو قیادت ہے وہ افسوس کرتی ہے کہ انہوں نے حماس کو سن 87 کی بات ہے، سن 86 کی بات ہے، جب انتفاضہ 87 دسمبر میں جب انتفاضہ تھا کہ جو جدوجہد شروع ہوئی تھی، وہی اسی سال حماس کی بنیاد رکھی گئی. خیر، تو یہ نسل کشی جو ہو رہی ہے، اس میں حماس بھی اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتی. اس کا پلان یہ تھا حماس کا کہ اکتوبر کی 7 کو اسرائیل میں جو مذہبی تہوار ہے، اسرائیل تیار نہیں تھا. جو حملہ کیا حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل میں راکٹوں سے، اور پھر زمینی راستے سے، فضائی راستے سے، بحری راستے سے اسرائیل کے اندر داخل ہو گئے حماس کے جنگجو. اسرائیل تیار نہیں تھا. پلان اے بہت اچھا تھا، مگر کیا حماس کے پاس پلان بی اور سی تھا کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا، اس کا رد عمل خوفناک ہوگا، اور پہلے بھی ہوتا رہا ہے. باقاعدہ عدد و شمار ہوئے ہیں کہ 2008 سے غزہ میں اسرائیل کے حملے ہو رہے ہیں، بحری حملے ہو رہے ہیں، فضائی حملے ہو رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، فلسطینی بچے. تو پلان بی اور سی کیا تھا؟ کیا حماس کو حزب اللہ نے گارنٹی دی تھی، شورٹی دی تھی؟ کیا ایران نے دی تھی؟ کیا شام نے دی تھی؟ یا کسی اور ملک نے دی تھی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ بس شروع کریں؟ مگر کوئی آگے نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. تو بدقسمتی سے حماس کی قیادت جو ہے اس میں اتنی دانش مندی نہیں تھی کہ وہ پلان بی اور سی بھی بناتے کہ ہم اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ خوفناک حملے کرے گا غزہ پہ، ہزاروں فلسطینی شہید ہو جائیں گے، تو کیا ہم اپنے مقصد کو حاصل کر لیں گے؟ کیا ہم اسرائیل کو ختم کر دیں گے؟ کیا ہم بیت المقدس کو فتح کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہے. حقیقت پسندانہ سوچ کا فقدان. اور پھر اس کے علاوہ آپ کا جھگڑا جو ہے وہ تو پی ایل او کے ساتھ بھی ہے. فلسطین کے صدر محمود عباس صاحب نے ابھی کہا ہے کچھ دیر پہلے کہ پی ایل او جو ہے، پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن جو ہے، وہ صرف اور صرف وہی فلسطینیوں کی نمائندگی کرتی ہے، فلسطین کی نمائندگی کرتی ہے، کسی اور کو کوئی وہ نہیں. انہوں نے حماس کو الگ کر دیا. تو یہ تو ان کی آپس کے جو تنازعات ہیں، جو جھگڑے ہیں، اس کا بھی فائدہ اسرائیل کو ہوا. ایک دم سے تو اسرائیل جو ہے اس نے اس طرح کے اقدامات تو نہیں اٹھائے. مغربی کنارہ، ویسٹ بینک، جو کہ پی ایل او کے کنٹرول میں، پیلسٹین اتھارٹی کنٹرول میں ہے، وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اگر ایک حد تک چلا جاتا ہے اور وہ امریکہ کی بھی بات نہیں مانتا، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ سیز فائر کر دو، جو غزہ کا جو بلاکیڈ ہے اسے ختم کر دو، وہ اسرائیل نہیں مانے گا. اسرائیل کا مقصد جو ہے وہ کہہ چکا ہے کہ وہ حماس کو ختم کرنا ہے بقول اس کے. تو یہ ایک جوا تھا، ایک گیمبل تھا حماس کی طرف سے، جس کا نتیجہ جو ہے وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی صورت میں نکل رہا ہے. بہت شکریہ.